بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں مانیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مانیہ کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مانیہ کا ایک بھائی تھا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی۔ مانیہ کے بھائی کا نام تھا علی۔ مانیہ اسکول پڑھتی تھی اور جب وہ اسکول سے گھر آتی تو اس کی بھابھی اس سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ جب مانیہ کا بھائی گھر ہوتا تو اس کے سامنے اس کی بیوی اسے بڑا اچھا سلوک کرتی، لیکن جب وہ آفس چلا جاتا تو بعد میں اسے سارے گھر کا کام کرواتی، خود آرام سے بیٹھ جاتی اور اس کو آرڈر کرتی کہ یہ کام کرو وہ کام کرو۔ مانیہ، آج چھٹی ہے، آج تم نے سارے گھر کے کام کرنے ہیں اور کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہوئے ہیں۔ بھابھی، میرا صبح پیپر ہے اور میں نے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے، تو یہ گھر کے کام کون کرے گا؟ کوئی نوکر آئے گا تمہارے لیے جو یہ گھر کے کام کرے گا؟ بھابھی، آج میں کپڑے دھو دیتی ہوں اور پھر تھوڑا کام میں کل کر لوں گی۔ نہیں، تم سارا کام آج ہی ختم کرو گی۔ مانیہ کی بھابھی اس کی ایک بات نہیں سنتی اور سارا دن اسے کام کرواتی رہتی ہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو مانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا بھائی جب کام سے واپس گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مانیہ کو بخار ہوا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ مانیہ کو بخار ہوا ہے؟ وہ تک تو ٹھیک تھی، مجھے خود نہیں پتا اسے کب بخار ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس سے کم کام کروایا کرو، وہ اسکول بھی جاتی ہے اور تم اسے گھر کے کام بھی کرواتی ہو۔ میں تو کوئی کام نہیں کرواتی، سارا کام تو میں خود کرتی ہوں، یہ تو بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے۔ یوں علی کی بیوی اس کو سارا کچھ جھوٹ بتاتی ہے۔ مانیہ کا بھائی اس کو میڈیسن لا کے دیتا ہے۔ کیا بات ہے مانیہ، تمہیں بخار کیوں ہو گیا؟ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی۔ ابھی وہ کچھ بتانے لگتی ہے کہ اس کی بھابھی آ جاتی ہے اور وہ علی کو کہتی ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ذرا میری بات سنو آ کے باہر۔ یوں وہ اسے باہر لے جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ مانیہ اپنے بھائی کو ساری بات بتائے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ سال کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے اور مانیہ کے اسکول میں پارٹی ہوتی ہے اور مانیہ کی ساری سہیلیاں آپس میں صلاح مشورہ کرتی ہیں کہ ہم نے کون سے ڈریسز پہننے ہیں۔ مانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو جا کر کہے گی کہ مجھے ایک اچھی سی فراک لے کر دیں۔ مانیہ جب اسکول سے گھر واپس آتی ہے تو گھر آ کر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھائی، میرے اسکول پارٹی ہے اور میری ساری سہیلیاں اچھی اچھی ڈریس خرید رہی ہیں، تو مجھے بھی ایک اچھی سی ڈریس لے دیں۔ ہاں، کیوں نہیں، تمہیں جو چاہیے بتاؤ۔ بھائی، مجھے ایک پیاری سی فراک لے دیں تاکہ میں بھی اسکول پہن کے جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بھابھی کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کل بازار لے جائے اور تم اپنی مرضی سے جو بھی فراک چاہو وہ خرید لاؤ۔ بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مانیہ اپنی بھائی کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ادھر اس کا بھائی اپنی بیوی کو کہتا ہے، اسکول میں مانیہ کی پارٹی آ رہی ہے، تم کل بازار جانا اور مانیہ کو اچھی سی فراک خرید کر دینا۔ اس نے کپڑے کیا کرنے ہیں، اس کے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن کر چلی جائے گی۔ نہیں، تم کل اسے بازار لے جانا اور وہ اپنی پسند کی فراک لے لے گی۔ پیسے ضرور خرچ کرنے ہیں، گھر میں اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کی کتنی فراکیں نہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان میں سے کوئی پہن کر چلی جائے۔ لیکن مانیہ کا بھائی نہیں مانتا، وہ اس کو کہتا ہے، یہ لو پیسے اور کل مانیہ کو بازار لے جانا اور اس کو اس کی پسند کی فراک خرید کر دینا۔ مانیہ کی بھابھی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ دل میں سوچتی ہے، میری پتہ نہیں یہ کب جان چھوڑے گی، میرے لیے تو پیسے نہیں نکلتے لیکن اپنی بہن کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو بازار لے جاؤ اور اس کی پسند کی فراک لے کر دو۔ وہ سوچتی ہے کہ میں اسے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ اگلے دن مانیہ کی بھابھی اس کو کہتی ہے کہ چلو بازار میں تمہیں فراک لے کر دوں۔ میں خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہے
اور وہ دونوں فراک لینے کے لیے چڑھ پڑتی ہیں۔ مانیہ کی بھابھی اسے بازار کے بجائے جنگل کے راستے کی طرف لے کر چل پڑتی ہے۔ بھابھی ہم یہ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بازار کا راستہ تو وہ دوسری طرف سے جاتا ہے۔ ادھر سے بھی ایک راستہ جاتا ہے اور وہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی یہاں سے پہنچ جائیں گے۔ مانیہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہے۔ ابھی تھوڑے ہی آگے جاتے ہیں کہ راستے میں ایک ندی نظر آتی ہے۔ مانیہ کی بھابھی جان بوجھ کر ندی کے پاس جاتی ہے اور مانیہ کو وہ کہتی ہے کہ میری بات سنو۔ جب مانیہ اس کے پاس جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا بات ہے بھابھی، اس کی بھابھی اسے ندی میں دھکا دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے اب میری اس سے جان چھوٹ جائے گی، نے میرے ناک میں دم کیا ہوا تھا، میں آزادی سے اپنی زندگی جیوں گی، کہہ کر وہ واپس گھر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ادھر مانیہ ندی میں ڈوبنے لگتی ہے اور وہ آوازیں دیتی ہے، کوئی بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دیتی ہے۔ جب مانیہ ندی میں ڈوب رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے ایک پری گزر رہی ہوتی ہے اور پری جب یہ سارا کچھ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی ندی میں ڈوب رہی ہے تو وہ جلدی سے نیچے آتی ہے۔ پری مانیہ کو ندی سے باہر نکالتی ہے۔ باہر نکالنے کے بعد مانیہ کی حالت جب بہتر ہوتی ہے تو پری اس سے پوچھتی ہے کیا بات ہے، تم ندی میں کیسے گر گئی؟ مانیہ اس کو سارا کچھ بتاتی ہے کہ کیسے اس کی بھابھی نے اس کو ندی میں دھکا دیا، پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا اور اس کے بھائی نے پرورش کی۔ وہ پری کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کیسے اس کی بھابھی اس پہ ظلم کرتی ہے، اور اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کل میرے اسکول میں پارٹی ہے اور اس کے لیے مجھے ایک ڈریس خریدنا تھا، تو بھابھی مجھے جان بوجھ کر اس راستے سے لے کر آئی اور وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مانیہ پری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ پری مانیہ کو کہتی ہے تمہاری کل پارٹی ہے نا، تو میری طرف سے میں تم کو ایک گفٹ دیتی ہوں۔ پری اپنے جادو سے مانیہ کو ایک فراک دیتی ہے، وہ فراک بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اب تم یہ کل پارٹی میں پہن کر چلے جانا۔ مانیہ پری کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایک اور بات، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں اور تمہارے بھائی کو میں تمہاری بھابھی کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہوں جا کے۔ یوں وہ پری مانیہ کو گھر تک چھوڑنے آتی ہے اور اس کا بھائی بھی گھر ہی ہوتا ہے۔ وہ پری مانیہ کے بھائی کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ کیسے اس کی بیوی تمہاری بہن پہ ظلم کرتی ہے، تمہارے آفس جانے کے بعد اس سے سارے گھر کے کام کرواتی ہے اور اس کو پڑھنے بھی نہیں دیتی۔ مانیہ کے بھائی کو اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ مانیہ کی بھابھی کو اپنے کیے کا بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد میں مانیہ کو کچھ نہیں کہوں گی، یہ میری اپنی بچیوں کی طرح ہی ہوگی۔ یوں مانیہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اس پری کی وجہ سے مانیہ کی جان بھی بچ گئی اور اس کی بھابھی کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ مانیہ پری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کے بعد مانیہ اپنی بھائی اور بھابھی کے ساتھ خوشی والی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔